نماز کا طریقہ: سب سے پہلے وضو کرے، غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لے۔ اگر جماعت کا وقت ہو تو مسجد میں باجماعت امام کے پیچھے نماز پڑھنا اچھا ہے۔ وضو گھر سے کر کے جانا اچھا ہے۔ مسجد میں وضو کر سکتے ہیں۔ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہا ہو تو وضو کرے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے۔ نماز کی نیت کرنا: زبان سے نیت کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اقرار کر لیا تو اچھا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، ہاتھ کھلا ہوا ہو، ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، انگلیاں سیدھی ہوں، ہاتھ اتنا اوپر اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں۔ پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، بائیں ہاتھ نیچے اور اس کے اوپر دائیں ہاتھ رکھنا۔ بائیں ہاتھ کھلا ہو، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے گٹے پر ہو، 3 انگلیاں پھیلا کر رکھنا، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ملا کر ہلکا بنا لینا۔ رکوع، پھر تسبیح ثنا پڑھنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا۔ سورت کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرنا۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھنا، پنڈلیاں سیدھی ہوں، کمر پھیلی ہوئی ہو، سر کو کمر کے برابر سیدھا رکھنا اور نظر پیروں پر ہو۔ پھر 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ قوما، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا اور ربنا لک الحمد کہنا۔ سجدہ، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کرنا، پہلے زمین پر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا لازمی ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو اور انگوٹھے کانوں کی لو کے ساتھ میں ہوں، ہتھیلیاں اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، سر زمین پر ہو، کمر اونچی ہو، کوہنیاں اور پیروں کی رانیں الگ ہوں، پیروں کے پنجے زمین پر ہوں، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کو مڑے ہوئے ہوں۔ ایک پاؤں کا انگوٹھا زمین پر لگا رہنا ضروری ہے۔ اگر دونوں پیر اٹھ جائیں تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ جلسہ، چاچو میرے جیسے جلسہ، تکبیر کہہ کر دونوں زانو بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے لیے گھٹنا موڑ کر دائیں پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا لینا۔ انگلیاں جہاں تک ہو سکے قبلہ کی طرف رہیں۔ نصف منٹ یعنی اطمینان سے بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ تکبیر کہتے ہوئے کرنا اور سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا۔ سجدہ سے اٹھنے اور کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیشانی زمین سے اٹھائے، پھر ناک اٹھانا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پر رکھنا، پھر سیدھا کھڑے ہو جانا۔ سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد پہلی رکعت پوری ہو جائے، اسی طرح دوسری رکعت پوری کرنا۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا۔ اس کا خیال رکھنا کہ دوسری رکعت کی سورت پہلی رکعت کی سورت سے چھوٹی ہو، یعنی دوسری رکعت کی سورت پہلی رکعت کی سورت سے بڑی نہ ہو۔ قعدہ، دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر التحیات پڑھنا۔ اگر 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا۔ سلام کرنا یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف رخ کرنا، پھر دوبارہ سلام کہتے ہوئے بائیں طرف رخ کرنا اور یہ دعا پڑھنا: اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، قبلہ رخ کھڑے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہوں، پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کیجیے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس طرح کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہلکا بنا کر پونچے کو پکڑ لیں اور 3 انگلیاں کلائی پر سیدھی رکھیں۔ عورتیں اپنے ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ نماز کے دوران نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کے بعد یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ جب ختم ہو تو آپ دل میں آمین کہیں۔ آمین کا مطلب ہے، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، وہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، وہ مالک و مختار ہے قیامت کے دن کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورت جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں۔ رکوع کا طریقہ سن لیجئے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے، پنڈلیاں سیدھی کھڑی کیجئے، دونوں کوہنیاں بھی سیدھی رکھیے، کمر پھیلائیے اور سر کو کمر کے برابر سیدھ میں اور نگاہیں دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھیں۔ جب آپ رکوع میں جھکے ہوئے ہوں تو 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم
علاوہ آپ یہ تسبیح 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یہ ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑا بزرگ ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اس کا مطلب ہے اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ جب آپ مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہہ چکے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ سجدے کا طریقہ سن لیجئے۔ سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی ہوں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں۔ سجدہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ یہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان ربی الاعلی کا مطلب ہے باقی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، لیکن یہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اتنے وقت بیٹھیں اور اس طرح بیٹھیں جیسے 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی رکعت میں باندھے تھے۔ اب یہ دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی اور سورت پڑھیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورت پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے بڑی نہ ہو۔ سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانو بیٹھ جائیں، پھر ذرا سے وقفے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانو بیٹھ جائیں۔ اس طرح بیٹھیں کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ کر یہ پڑھیں۔ اسے پڑھتے وقت نگاہیں گود میں ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچیں اشہد اللہ الہ الا اللہ تو لا الہ پر شہادت کی انگلی کھڑی کر کے الا اللہ پر انگلی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اس دعا کے علاوہ کوئی اور مسنون دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف منہ پھیر لیجئے. پھر یہی کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیر لیجئے. سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ تو تھی اس نماز کی ترتیب جو 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے. اگر آپ نے 3 یا 4 رکعت والی نماز کی نیت کی تھی تو دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کو مکمل کر کے جب بیٹھیں تو صرف التحیات پڑھیں، درود شریف اور دعا نہ پڑھیں. التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی 2 رکعتوں میں باندھے تھے. اب اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں. لیکن اگر واجب یا سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھ کر رکوع میں جائیں. یہ رکعتیں مکمل کر کے 2 زانو بیٹھ کر وہی پڑھیں جو 2 رکعت والی نماز میں بیٹھ کر آپ نے پڑھا تھا، یعنی التحیات، درود شریف اور دعا. اس